ٹوٹ جائیں گے کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے۔ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، ظالم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے۔ نعرہ حیدری بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کلت الالسن غایۃ صفته والعقول عن كنه معرفته وضوامعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته والصلاة والسلام على خليله وأشرف بلدته بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بالحارس من ومن تخلف عنها فرق الله الذين أطهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الأبدية على معاديهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صلوات سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 آپ کی خدمت میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں۔ اور انسان کے حوالے سے سلسلہ کلام جاری ہے۔ انسان ایک محتاج تربیت مخلوق ہے۔ کل کی گفتگو اس سلسلے میں یہاں پر پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات کی تربیت کر رہا ہے۔ کوئی شے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے اسے خلق کرنے کے بعد ایسے ہی اپنے آپ کو چھوڑ دیا۔
انتظام کے ساتھ اس انتظام کے مطابق وہ تربیت کرتا ہے. مثلا عقیق کا پتھر یا یاقوت جو قیمتی پتھر ہے، اس کی تخلیق کے بعد اس کو کمال تک پہنچانا ایک سسٹم کے تحت باقاعدہ ہے. ایک خاص سسٹم کے تحت وہ تربیت پاتے ہیں اور کمال تک پہنچتے ہیں. اسی کو ہدایت تکمیلی کہتے ہیں. کل میں نے کچھ مثالیں دیکھی، عام کی مثالیں دیکھی، اس طرح سے درخت بنتا ہے. انسان کے تخلیق جسمانی کی مثال میں نے دیکھی کہ جسمانی اعتبار سے کس طرح سے انسان مرحلہ پر مرحلہ آہستہ آہستہ کمال کی طرف جاتا ہے اور نطفے سے پانی سے اس کی تخلیق کا آغاز ہوا اور اس طرح کا انسان مجسم ہو کے سامنے آیا. یہ ہدایت الہی ہے، ربوبیت الہی ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا، کیونکہ فرعون بھی اپنا آپ کو رب سمجھتا ہے، میرا رب ہے، اور موسیٰ نے قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کرتا پھر تمہارا رب کون ہے؟ کمان رب ہوتا ہے موسیٰ، تم اپنا رب کے بارے میں بتا دو وہ کون ہے. حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے، یا ہمارا رب وہ ہے. ربنا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق فرمایا ہے. اب کوئی شے دنیا میں آپ نہیں دکھا سکتا ہے کہ رب کا بنایا ہوا بنائی ہوئی نہ ہو، کسی اور نے بنائی ہو. کوئی شے ایسی نہیں. ہاں کہیں گے جناب کیوں نہیں، موبائل میں جو بنتا ہے انسان پر بنتا ہے. یہ کپڑے بھی تو انسان نے فیکٹری کو بنائی ہے، یہ مائک بھی تو کہیں پر بنا ہے، یہ کیمرہ بھی تو کہیں اور بنا ہے. مسئلہ یہ اللہ نے تھوڑی بنائی ہے. ایسے بھی شے ہیں، چیز ہیں. تو حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا وہ یہ کہ ربنا الذی، میرا رب ہمارا رب وہ ہے کہ اعطى کل شیء، ہر چیز کو خلقت عطا کی، خلق فرمایا. ہر چیز، اگر ہر چیز یہاں تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں انسان نے بنائی ہیں. تو غور کریں، توجہ فرمائیں. انسان کی بنائی ہوئی چیز کے خالق ہی کی بنائی ہوئی ہے. خالق نے نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان کچھ بنا سکے. اس کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق. اس طرح کی آیات اگر آپ قرآن مجید میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائیں گے، اور بھی آیتیں مل جائیں گی. مثلا انسان بیمار ہو جاتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر نسخہ لکھ لیتا ہے، دوائی خریدتا ہے، اس نسخے کے مطابق دوائی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آئیے قرآن کے پاس. قرآن صاف طور پر کہتا ہے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اللہ شفا دیتا ہے. اب یہ کوئی کلینک ایسی بھی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہوں تو جہاں ہم علاج کروا دیں گے. کیا براہ راست اللہ نے مثلا کبھی ایسا ہوا کسی مریض کو نسخہ لکھا ہو، دوائی دے دی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک مثال ملتی ہے کہیں؟ اللہ نے تو کہیں پر نسخہ نہیں لکھا. اللہ نے تو کہیں پر مثلا دوائی خود بنا کے دی نہیں. اچھا اللہ کوئی مخلوق، کوئی جسمانی چیز ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں؟
اللہ تو ایک مجرد حقیقت ہے اور مجرد حقیقت کے پاس جسمانی چیزوں کا جانا ممکن بھی نہیں ہے، تو پھر یہ شفا کو دیتا ہے، کیا مطلب ہے؟ غور کریں اس بات پر، غور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ آیت ہے قرآن میں، اور میں کبھی کبھی اس کو ان لوگوں کے لیے کہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بولا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مدد مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں، ان کے جواب کے طور پہ کبھی کبھی میں یہ آیت پیش کرتا ہوں جو آیت میں آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس کو بھی شاید چھوڑوں گا، میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، لیکن ابھی فی الحال جہاں پر میں ہوں وہ بیان کروں، کیونکہ یہ سمجھ میں نہ آئے گا تو گڑبڑ ہو جائے گا، زیادہ سے سمجھانا ہے۔ تو فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن کی واضح آیت ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ ہم نے تو کبھی اللہ کلینک میں علاج نہیں کروایا، کبھی اللہ تعالیٰ نے نسخہ لکھ کے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی دوائی کا درخواست ہمیں نہیں کی، شفا اس نے کیسے دی، یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ حل یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اس نے لکھ کے دیا، یعنی اس کو اس کی علمی صلاحیتیں ایسی تھیں کہ وہ آپ کی بیماری کو تشخیص دے، اور تشخیص دینے کے بعد اس بیماری کے لیے یہ علاج ہونا چاہیے، یہ بھی تشخیص دی اس نے، بیماری کو بھی سمجھا، علاج کو بھی سمجھا۔ کس نے؟ ڈاکٹر نے۔ ڈاکٹر کو یہ صلاحیت کس نے؟ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے اس نے یہ صلاحیت حاصل کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے پاس جو بھی صلاحیت ہے، کسی کے پاس جو بھی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بس بنا پر اگر یہ تشخیص دیتا ہے تو یہ تشخیص خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے تشخیص دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک طرف، دوسری طرف آئیے، یہ دوائی جن چیزوں سے بنی ہے، جن کیمیکل سے یا جن ہربل سے جن سے بھی یہ دوائی بنی ہے، ان ہربلز کے اندر یا ان کیمیکلز کے اندر اس بیماری کو برطرف کرنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ صلاحیت کس نے رکھی اس کے اندر؟ اللہ نے۔ بس اللہ نے کسی شے کو، کسی بیماری کو اٹھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے نا، یہ اللہ نے، تو دوائی میں تاثیر اللہ نے رکھی، ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے کی، اگر اس کے نتیجے میں بیمار ٹھیک ہوا تو بیمار کو اللہ نے ٹھیک کیا۔ اب یہ جو ڈاکٹر والی مثال جو میں نے، علاج والی بات میں نے قرآن سے پیش کی، اس کو میں اپنی بات کے اوپر فٹ کروں گا، اس پر غور کریں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو جواب دیا، میرا رب، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا، اور ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں انسان نے بنائی ہیں، یہ پنکھا انسان نے بنائی ہے، یہ مائک انسان نے بنائی ہے، چھت، یہ سیمنٹ، یہ چیزیں، یہ مسجد انسان نے بنائی ہے۔ براہ راست اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بھی ہیں، آکسیجن مثلا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے، وہ بھی اللہ نے براہ راست نہیں بنائی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے۔ کوئی چیز سسٹم سے ہٹ کے نہیں ہے، سب چیزیں ہے نا۔ تو اگر یہ انسان نے بنائی ہے تو کس طرح سے حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا، ہر شے، بہت ساری چیزیں تو انسان بناتا ہے، پھر یہ کیسے اللہ کی بنائی ہوئی؟ یہی جواب جو علاج میں نے بتایا تھا ادھر بتایا، بات سیم ہے، دونوں ایک ہی بات ہے کہ انسان نے کیسے بنایا؟ اپنی صلاحیتوں سے، وہ صلاحیتیں کس نے دی؟ اپنے عقل سے۔ عقل کس نے دی؟ جب اللہ کو عقل بھی صلاحیتیں دی، انسان کو عقل بھی صلاحیتیں دی، اللہ نے دی، تو اب اس کی تخلیق ہو گئی اللہ کی تخلیق۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آتا ہوں اس مسئلے کی طرف بھی جو ہمارا موضوع بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ٹچ کروں گا تاکہ مسئلہ آسان۔
ایک مسئلہ ہے کہ کیا حضرت رسول اللہ سے یا مولا امیر المؤمنین سے یا اس طرح کے نفوس قدسیہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ مسئلہ بعض ہمارے مسلمان بھائی اس غلط فہمی میں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. بات اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا رسول اللہ سے مدد مانگنا اللہ کی مدد نہیں ہے؟ امیر المؤمنین سے مدد مانگنا اللہ کی مدد نہیں ہے؟ خوب اچھی طرح غور کریں، جس نقطے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس پر غور کیجیے گا، اچھی طرح غور کریں. کیا میں اپنی نجی زندگی میں، اچھا اس کے لیے وہ آیت پہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ترجمہ بھی تک پیچھے کرتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے مقابلے میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے، قرآن کی واضح آیت ہے، سورہ حم کی آیت ہے، بالکل واضح ہے. تو کہتے ہیں اگر اللہ ہی سے مدد مانگے تو آپ نے رسول اللہ سے کیوں مدد مانگا؟ اگر اللہ ہی سے مدد مانگے تو آپ نے یا علی مدد کیوں کہا اور علی سے مدد کیوں مانگی؟ لہٰذا آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگی. جب غیر اللہ سے مدد مانگی تو ہو گئے مشرک. غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ٹھیک ہے. سمجھانے سے پہلے میں آیت کو جواب میں کہتا ہوں، اس کو سمجھاؤں گا بات نہ، لیکن سمجھانے سے پہلے میں ایک آیت پڑھتا ہوں. چلیے قرآن مجید میں آیت ہے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. سچ بتاؤ، تم جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک سمجھتے ہو، ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو یا نہیں؟ یعنی غیر اللہ کے پاس جاتے ہو یا نہیں؟ حالانکہ قرآن میں واضح طور پہ ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے، تم تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، علاج کرواتے ہو، یہ شرک نہیں ہے. تو رسول اللہ سے مدد مانگنا کیسے شرک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ براہ راست کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، سسٹم. اس سسٹم میں انسان بھی کام کرتا ہے، فرشتے بھی کام کرتے ہیں. اچھی طرح بول رہے ہیں، کچھ کام فرشتے انجام دیتے ہیں. کل میں نے کچھ باتیں بتا دی آپ کو، کل یہاں بتائیے کہیں اور بتائیے، پتا نہیں بتائیے کہ ایک درخت کی شاخ سے کونپل نکلتا ہے تو 7 فرشتے کام کرتے ہیں. بادلوں کو چلانا، بارش کو برسانا، اور یہ تمام کام فرشتے کر رہے ہیں، فرشتے کرتے ہیں. اچھا کچھ کام انسان کرتا ہے، تو بس تعمیر ہو رہی ہے، انسان نے بنا دیا. یار کوئی غلط جگہ ہے، میں کھانا بنا دیا کسی نے، شراب پینے کی جگہ، وہ بھی انسان نے بنا دیا، ٹھیک ہے. اور مثلا کسی نے کوئی کلب بنوا دیا، کسی نے کالج بنوا دیا، یونیورسٹی بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا. بہت سارے کام انسان کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں یہ کام. لیکن وہ کوئی اچھا کام کرے، برا کام کرے، صلاحیت اللہ کی دی، ٹھیک ہے، اچھی طرح غور کرے. لیکن اس فرق کے ساتھ برے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف دینا غلط ہے. مثلا کسی نے شراب خانہ بنوا دیا، اگرچہ انسان کو دی ہوئی یہ صلاحیت بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن اس بنا پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے. کیوں؟ حالانکہ بات تو اچھی ہے، اچھی جگہ بنائی ہے، بری جگہ بنائی، سب کی صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہے. ایک جگہ اللہ کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے تو دوسری جگہ کیوں نہیں؟ غور کریں کیوں ایسا ہے. ہاں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ صلاحیت دینے کے علاوہ اللہ نے راہ
رہنمائی بھی کی ہے اچھے کاموں کی، اور برے کاموں کی رہنمائی نہیں کی ہے بلکہ روکا ہے۔ جب برے کاموں سے روکا ہے تو برائی کی طرف آپ گئے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا نہیں ہے، اس لیے برے کی نسبت اللہ کی طرف دینا درست نہیں۔ ایک سوال پڑھے بابا تو بولے تو سسٹم کے تحت کام ہو رہے ہیں دنیا میں بہت سارے کام۔ اب اچھی طرح غور کریں جو عرض کرتا ہوں، آرام سے چلیں، کوئی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے میں اس کو انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ سسٹم بنا دیا ہے اللہ، اس سسٹم کے تحت کام ہو رہے ہیں اچھے برے ساتھ۔ اچھے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کا حکم بھی دیا ہے، صلاحیت بھی دی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اس بنا پر اچھے جو میری دنیاوی زندگی میں میرے کاموں کا بننا بگڑنا، بزنس کر رہا ہوں اس میں کامیابی حاصل کرنا، مثلا یا ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہوں امتحان میں اچھی کامیابی حاصل کرنا، اس کے کئی اسباب ہیں، ایک دو نہیں کئی اسباب۔ مثلا میں ایجوکیشن کی مثال کو لے کے چلوں گا کہ دوسرے کے لیے بھی ایک اشارہ کروں گا۔ ایک کام میرا ہے، میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ جو سبجیکٹ مجھے پڑھائے جائیں گے، جس کا مجھے امتحان دینا ہے، اسے اثر کرنے، اسے سمجھنے کے لیے جتنی صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے، اس تمام صلاحیت کو کام میں لا کے قابلیت حاصل کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ میں نے یہ سب کچھ کیا، اب یقینی ہے میرے امتحان میں اچھے نمبر آنا نہیں، کیوں؟ ایک حصہ آپ نے پورا کیا، ایک حصہ بھی آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ پیپر کس طرح کا آئے گا آپ کو نہیں معلوم۔ فرض کرنا آپ باصلاحیت ہیں، پیپر کے حوالے سے مطمئن ہے، لیکن پیپر چیک بھی تو ہوتا ہے نا، چیک کرنے والا کس طرح کا ہوگا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، اس غلطیوں کے بارے میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے میرے نمبر میری کوتاہی کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے چیک کرنے والے کی غلطی کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے کسی بددیانتی کی وجہ سے کم ہو، تو ان میں سے کچھ کام میرے اختیار میں ہے، کچھ کام میرے اختیار سے باہر ہے۔ تو اب میں یہاں پر ایک معنوی قوت کا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں کہ وہ میری مدد فرمائے، جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس کو میرے حق میں کر دے، اس کو میرے حق میں کر دے، میں دعا کا محتاج ہوں۔ اب یہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی اس فرد کی کہ جس نے محنت کی، قابلیت حاصل کی، لیکن جو اس کے اختیار میں نہیں ہو اس کے بارے میں پریشان ہے۔ خدایا میں نے محنت تو کی، قابلیت تو حاصل کی ہے، اب جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے حوالے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ لیکن آپ نے اپنا کام ہی نہیں کیا، محنت ہی نہیں کی، پڑھائی نہیں، اور بغیر پڑھ کے دعا کرنا چاہیں تو اب اپنی دعا کسی درد کی دوا نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ایسا نہیں ہے۔ نظام کے مطابق آپ اپنے کام کو اچھی طرح انجام دیں، جو آپ کے اختیار سے باہر ہے اس کے لیے مدد شامل ہوتی ہے۔ اپنے کام کو کیے بغیر اللہ سے مدد مانگیں گے تو کوئی آپ کو مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ ابھی اچھی طرح غور کریں، کچھ اور باتیں بھی کروں، حتی پیغمبر کے ساتھ میں مثال دوں گا۔ پیغمبر نے جب کہ بدر پیغمبر نے لڑی ہے، احد بھی پیغمبر نے لڑی، احد میں فوجیں مسلمان فوجیں زیادہ تھی، پیغمبر کے پاس فوجی صلاحیت زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا، گھوڑے بھی زیادہ تھے، فوج بھی زیادہ تھی، لیکن شکست کھا گئے زیادہ ہونے کے باوجود۔ اچھی طرح غور کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور بدر میں وہاں پر تو پیغمبر کے پاس نہ فوجیں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اسلحہ کی بہتات ہے، 313 کی تعداد
کرتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ لڑنے کے لیے جو گئے تھے وہ اتنے تھے اور 13 گھوڑے تھے کلہم اجمعین. اچھا جو لڑنے والے وہ 313 بھی آپ کے خیال میں کوئی اچھے بھلے تھوڑی تھے, ان میں بہت سارے بوڑھے بھی تھے, کچھ بچے بھی تھے. کم تعداد میں ایسے افراد تھے جو لڑ سکتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن جب پیغمبر میدان میں اترے اور پیغمبر کے ساتھی میدان میں اترے تو جتنی صلاحیت ان کی تھی بھرپور انہوں نے استعمال کی. انہوں نے کوئی کمی نہیں رکھی, ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں. اب فوج بہت زیادہ ہے دشمن کی, تو ان کا مقابلے میں یہ کم تعداد ہے, اس کم تعداد سے ان کو مارنا بظاہر ناممکن ہے. لیکن پیغمبر مایوس نہیں ہوتے ہیں, کیوں؟ خدا کی مدد پر امید رکھتے ہیں, خدا کی مدد کے اوپر امید رکھتے ہیں. خود اپنا کام تھا وہ اچھی طرح کیا, کرنے کے بعد دعا کی پروردگار ہماری تعداد اتنی قلیل ہے لیکن ہم لڑیں گے بہت اچھی طرح, لیکن اس کمی کو تم پوری کر دے. اللہ تعالیٰ نے مدد انہیں بھیجی, فرشتے آ گئے اور وہ جنگ جیت گئے. لیکن اپنے سے کئی گنا زیادہ فوجوں کو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک اور جنگ احد میں شکست کی. یہی پیغمبر کی حقانیت اور سچائی میں کوئی شک نہیں. جہاں بدر میں پیغمبر ہے وہی پیغمبر احد میں بھی ہے نا. غلطی کہاں ہوئی, کیا ہوا؟ وہاں تو اللہ نے فرشتے نازل کیے بدر میں, احد میں کیوں نہیں دیکھے؟ کیا فرشتے مصروف تھے یا اللہ تعالیٰ کو کوئی غصہ آیا ہوا تھا یا یہ کہ اللہ نے ابھی ان کی مدد کرنے وجہ کیا تھی؟ یہاں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وہ یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. یہاں ایسا ہوا کہ پیغمبر اکرم نے جنگ کا پلان ترتیب دیا, یہ فوجیں یہاں ہوں گی اور ہو سکتا ہے ہم جنگ جیتنے کے بعد ہاری ہوئی فوج فلاں جگہ سے ری اٹیک کرے, دوبارہ حملہ کرے. لہذا اس کی حفاظت کے لیے تم وہ فلاں کے کمانڈ میں وہاں رہو گے. اگر ری اٹیک ہوا تو تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو, ہمیں اطلاع کرو, ہم وہاں آ کر انہیں پھر شکست دے دیں گے. پلان مرتب کیا, جنگ شروع ہو گئی اور پیغمبر نے اس جنگ کو فتح کی. سب مارے گئے اور کچھ بچ گئے جو بھاگ گئے. بھاگنے کی جب یہ بھاگے تو وہ جو جن کو پیغمبر نے بچھا دیا تھا یہاں سے ہلنا نہیں, انہوں نے دیکھا مال غنیمت لیا جا رہا ہے, ہم بھی جا کے مال غنیمت جمع کریں. کسی نے کہا بھی کہ مت ہلو یہاں سے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا یہی رکنا ہے, کہیں جمنا نہیں ہے. مال غنیمت بعد میں ملے نہ ملے اس سے کوئی غلط نہیں ہے, لیکن حکم پیغمبر ہے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. نہ پتا کہاں سنی انہوں نے وہ گئے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے, وہ خود رہا, اس کے ساتھ کچھ افراد رہے, وہ وہاں سے اٹیک ہوا, ری اٹیک ہوا, اس کے نتیجے وہ شہید بھی ہو گئے اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. یہاں مدد کیوں نہیں آئی؟ مدد اس لیے نہیں کہ جو تمہارا کام تھا وہ تم نے کیا نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جو تمہارا کام تھا, جو تمہاری ذمہ داری تھی, اس کو تم نے نبھایا نہیں, لہذا مدد ابھی آئے گی نہیں. یہ قاعدہ سمجھ میں آیا؟ اللہ کی مدد وہاں شامل حال ہوتی ہے جہاں ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور ہماری توانائی سے بات باہر جائے تو اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. اب ایک اور مثال بھی دیکھتے ہیں. ابھی ایران میں انقلاب آیا تھا اور اس تازہ انقلاب میں ابھی یہ لوگ سنبھلے نہیں تھے, ادارے درست طریقے سے منظم نہیں ہوئے تھے. فوج, پولیس, جوڈیشری, دیگر ادارے ہیں وہ ابھی تک صحیح طرح سے اس کو سنبھالا نہیں گیا تھا کہ اسی دوران میں ایک بہت بڑے قدرتمند ملک نے, اچھا اسی دوران میں ایک قدرتمند ملک کا ایمبیسی جو تہران میں تھا وہ جاسوسی کا کام کرتا تھا, اور ایمبیسیڈر کو جاسوس نہیں ہونا چاہیے. قانون لا اور قانون کے مطابق ایمبیسیڈر کو جاسوسی کا حق نہیں ہے, وہ جاسوسی کرتے تھے. لہٰذا بعض لوگوں نے اس ایمبیسی کے اوپر حملہ کر کے ایمبیسیڈر کو کڈنیپ کر دیا, اغوا کر دیا.
وقت کے ایران گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے مذاکرات نہیں کی. کیوں؟ کسی کو مخلوق ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اور ہمارے پریزیڈنٹ کو اٹھائیں، ہم قوت کے ذریعے سے چھڑائیں گے، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، قوت کے ذریعے سے چھڑائیں گے. چنانچہ انہوں نے پلاننگ کی، ریہرسل بھی کیا کہ کس طرح اٹیک کرنا ہے اور ان کڈنیپ شدہ افراد کو کہاں سے کس طرح اٹھانا ہے. پوری پلاننگ کی، پوری پلاننگ ہوئی. ان کے جہاز طبس نام ایک صحرا ہے، وہاں پر اتر گئے، امریکیوں کے جہاز وہاں اتر گئے. وہاں سے اب صبح اٹیک کرنا یا رات کو اٹیک کرنا. رات کو اٹیک کرنے کے لیے تہران میں جو ہائی آفیشل تھے ایرانی، ان کو خریدا، کچھ لوگوں کو خریدا اور وہ ان کے ساتھ دینے لگے. تو وہ امریکی ایمبیسیڈر کو جہاں جس گھر میں رکھا گیا تھا اس کے قریب ایریا تھا اسٹیڈیم. اس اسٹیڈیم کی لائٹیں بھی روشن رکھی گئی. وہ جو ان کے ساتھ ان کے لیے کام کرنے والے ایرانی تھے، انہوں نے رات کو وہ اسٹیڈیم کے لائٹیں بھی روشن رکھی تاکہ کچھ ہیلی کاپٹر اتارنے میں کوئی دقت اور مشکل پیش نہ آئے. انہوں نے پوری پلاننگ کی، جہاز طبس پر اترے اور اترنے کے بعد اب یہاں سے اٹھ رہے ہیں تہران پر اٹیک کرنے کے لیے. یہ جنگی ہیلی کاپٹر ہیں، یہ جائیں گے کچھ علاقوں کو ہٹ کریں گے جو ان کو ہٹ کرنا ہے، اور کرنے کے بعد اپنے افراد کو وہاں سے اٹھائیں گے، جہاز میں ڈال دیں گے، اٹھیں گے اور چلے جائیں گے. پلان میں جیسے یہاں ہمارے احتیاط سے اٹھا لیا کسی کو، وہ اسی طرح سے اٹھانے کے ارادے میں ہیلی کاپٹر اٹھے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا، معتدل ہوا کے دوران انہوں نے ہوا کو دیکھا کہ ہوا کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اچانک ایک طوفان سا آ گیا. اچانک اس طوفان کی وجہ سے ہیلی کاپٹر آگے بڑھنے کے بجائے ایسے گر گھومنے لگا اور پھر وہ دوسرے سے ٹکرائے. ٹکرا کے نیچے وہاں گرے جہاں اسلحہ بردار ہیلی کاپٹر تھے ان کے اوپر، اور ایک دم سے آگ لگی. تمام پلین چوپٹ، سب کچھ خراب، سب کچھ خراب. اچھا، اس وقت کا جو جیمی کارٹر صدر تھا اس نے بیان کیا تھا پاکستان جنگ اخبار میں، وہ بیان آیا تھا. میری عمر کے جو ہیں ان کو یاد ہوگا، باقی جتنے بچے ہیں نوجوان ہیں. انہوں نے کہا تھا ہماری پلاننگ میں کوئی کمی نہیں تھی، بس صرف بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تہران کے ساتھ. اور کریں یہاں مدد کی اللہ نے، اللہ کی مدد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انقلاب اسلامی کے جو ذمہ دار افراد تھے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کی توانائی سے باہر ہے. جب ان کی توانائی سے باہر ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ مدد کرے گا. لیکن جہاں وہ ان کی توانائی میں ہیں، اپنا کام کرنا چاہیے، وہ نہ کر کے غلطی کریں، پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ اس بنا پر میں نے کہا اگر ایک بچہ اس کی ذمہ داری پڑھائی کی ہے وہ نہ کرے، اپنی ذمہ داری کا کام نہ کرے اور دعا کے ذریعے سے پاک ہونا چاہتا ہے، یہاں پر کوئی مدد ملنے والی نہیں ہے. لیکن اپنا کام کرے، کرنے کے بعد مدد کرے تو اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے. اس قانون کو سمجھیں، یہ بہت اچھا قانون تھا. عام طور پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں دعا کرنی چاہیے، وہ کبھی وہ قبول نہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری دعا تو قبول نہیں ہو. بھائی کیسے قبول ہوگی؟ تم نے اپنا کام کیا ہی نہیں. اپنی ذمہ داری تو پوری کرو. اس کے بعد ہم کل یہاں پر کسی صاحب نے دعا کے لیے کہا کہ میں نے دعا کی، اس کے لیے گھر خریدا ہے کوئی نیا، تو کہا کہ آپ گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا کر دی دعا. لیکن میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو، یاد ہوگا نا، خیر و برکت کے جو اسباب ہیں انہیں خود فراہم کرنا ہوگا. خود فراہم کریں گے تو خدا کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی. وہ بھی میں نے بیان کر دیا. باہر یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے وہ سسٹمیٹک ہے، سسٹم کے تھرو. اس سسٹم میں کاموں کا بننا یا بگڑنا کچھ اسباب غیر مادی ہیں، کچھ اسباب مادی ہیں، غیر مادی اسباب ہیں.
دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، یا کسی مومن کی آپ نے مدد کی ہے اس کی دعا، وہ کبھی کبھی اثر انداز ہو جاتی ہے. آپ کی کامیابیوں میں یہ چیزیں اثر انداز ہیں. آپ اپنا ارتباط، قلبی ارتباط، ایمانی ارتباط معصومین علیہ السلام کے ساتھ رکھتے ہیں. پیغمبر اور اولاد پیغمبر کے ساتھ آپ کا قلبی ارتباط موجود ہے. کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو متوسل ہوتے ہیں ان سے، یا مولا یا امیر المؤمنین میں اس مشکل میں پھنسا ہوں اور اس کا حل میری قدرت سے باہر ہے، اب تو میری مدد کر. یقین کر لے مدد آپ امیر المؤمنین مدد کرتے ہیں بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ. اچھا کبھی کبھی ہمارے پاس ضدی دوست کہتے ہیں کہ پھر ایسا کرو نا کہ آپ کو تھوڑا مشکل میں علی سے مدد مانگو. میں ان کو جواب دیتا ہوں اچھا ایسی بات ہے، اپنا یہ اینک مثلا گرا دیا نیچے، اب اپنے خدا سے کہو کہ اٹھا کے مجھے دے دے. کیوں دے گا کہ اللہ اور علی کو ہمارے نوکر میں کیوں دیں کہ جو ہم جب امتحانی طور پہ آزمائشی طور پہ ان سے کہیں یہ کرو تو وہ کریں، کیوں کریں گے؟ وہ اچھی طرح وہ کریں. تو آپ کہتے ہیں اللہ نے آپ کی مدد نہیں کی نا، پتہ چلا کہ اللہ مدد نہیں علی نے آپ کی مدد نہیں کی نا، فلاں جگہ پر دھماکہ ہوا لوگ مانتے ہیں اللہ نے مدد کیوں، علی نے مدد کیوں نہیں کی. میں کہتا ہوں اس طرح سے تو اللہ بھی مدد نہیں کرتا، تو اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ اللہ مدد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ باتیں ذہن میں رکھیے. اب ایک اور مرحلہ بہت اہم ہے، وہ سمجھانا بہت اہم ہے. وہ مرحلہ یہ ہے کیا امیر المؤمنین کی مدد یا رسول اللہ کی مدد یا کسی اور معصوم کی مدد غیر اللہ کی مدد ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ان کا کوئی کام خدا کی رضا سے ہٹ کے نہیں ہے. کوئی کام خدا کی رضا سے ہٹ کے نہیں. یہ اپنی حیات مادی میں بھی، جب اپنی مادی زندگی میں یہاں رہ رہے تھے تب بھی نہ ان کی زبان کبھی وحی الہی سے ہٹ کے چلی، نہ ان کا عمل کوئی رضا خدا سے ہٹ کے ہوا، نہ ان کی سوچ کوئی خدا کی رضا سے ہٹ کے انہوں نے سوچا، یا اپنے سوچ میں بھی خدا کے پابند تھے. اور قرآن مجید میں آیا کہ زبان کے لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ ہمارے حبیب وہ ہیں کہ ہماری وحی کے علاوہ نطق ہی نہیں کرتے ہیں. یہ وحی بولتے ہیں جو وحی کہتی ہے، اس کی گفتگو وحی کے مطابق. عمل میں پیغمبر عمل کرتے ہیں، خدا کہتا میرا عمل ہے. پیغمبر سب ریزے پھینکتے ہیں دشمن کی طرف، اور خدا کہتا ہے کہ تم تھوڑی پھینک رہے ہو، میں پھینک رہا ہوں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ان کا عمل خدائی عمل، خدا کا عمل. اور ان کی سوچ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. قرآن میں 2 جگہوں پر یہ آیت ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم وہی سوچتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی مشیت سے ہٹ کے کوئی تمہاری سوچ نہیں، تمہارا کوئی منشا نہیں. جب یہ ایسے ہیں اپنے عمل میں، اپنی بات میں، اپنی سوچ میں اللہ سے ہٹ کے نہیں ہے تو ان کی مدد کیا اللہ سے ہٹ کے مدد ہو جائے گی؟ ان کی مدد عین مدد خدا ہے. ان کی مدد عین مدد خدا ہے. اچھا دنیا میں کوئی اللہ سے ہٹ کے مدد کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا. اگر ایک اور چیز، اگر آپ ان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو امیر المؤمنین سے مدد مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں، ان سے کہتا ہوں اگر آپ کے خیال میں امیر المؤمنین سے مدد مانگنا غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے اور یہ شرک ہے اور ایاک نستعین کے خلاف ہے بقول آپ کے، تو پھر مجھے بتائیے امریکیوں سے مدد مانگنا کیا ہے؟ تو کیا وہ توحید ہے؟ علی سے مدد مانگنا تو شرک ہو گیا، امریکیوں سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ اور کیا تم لوگ امریکیوں سے مدد نہیں مانگتے ہو؟
تمہاری بقا نہیں انہیں کے اوپر ہے. کہاں سے یہ باتیں صرف اور صرف کسی پارٹی کو یا کسی مسلک کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے, تحریف کرنے کے لیے کی جانے والی باتیں ہیں, ورنہ علمی اعتبار سے ان کی کوئی قوت نہیں. بات ختم. خود تلالی ہو گئی تھوڑی, مجھے معاف کرنا. ایک سلوات پڑھے بابا. اب آتا ہوں سوال کو تقریباً حل کیا, آگے بڑھوں گا. حضرت موسیٰ نے فرعون کو جواب دیا, ربنا الذی اعطی کل شیء, ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی. اور دنیا میں جو بھی شے ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ سے ہٹ کے کسی اور وقت کی بنائی ہوئی نہیں ہے, سب اللہ کی مخلوق ہے. تو جس طرح سے ہر شے اللہ کی مخلوق ہے, ہر شے کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے. ضلالت نہیں, گمراہی نہیں, ہدایت, کمال تک پہنچنا. کمال تک پہنچانا خدا کا کام ہے, خدا پہنچا دیتا ہے. ثم ہدا, اللہ نے ہدایت فراہم کی. لیکن یہاں بھی میں اپنی بات کی تائید میں اور چیز پیش کروں گا, اور کروں. اللہ نے انسان کو ہدایت فراہم کرنے کے لیے آسمان سے کتابیں بھی نازل کی ہیں, انبیاء بھی بھیجے ہیں. اب اللہ ہدایت کرتا ہے, شک نہیں ہے, لیکن جن کے ذریعے سے, پیغمبروں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے, ہے نا. یہ ہدایت اسی طرح بلا شک و شبہ انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو اس پیاس کو اللہ برطرف کرتا ہے. لیکن کس طرح سے؟ پانی کے ذریعے سے. بلا شک و شبہ, یعنی دنیا میں جو زراعتیں اگتی ہیں یہ اگانا اللہ کا عمل ہے, درختوں کا زندہ رکھنا اللہ کا عمل ہے, لیکن کس طرح؟ پانی کے ذریعے سے. جس طرح سے پانی کے ذریعے سے زراعت کو زندگی ملتی ہے, اسی طرح ولایت کے ذریعے سے انسانیت کو زندگی ملتی ہے. یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سسٹم کو نہیں سمجھتے گڑبڑ ہو جاتا ہے. سسٹم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں غلطیاں ہوتی ہیں. بس تقریباً میں نے کوئی 35 منٹ گفتگو کی ہے, اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں. ایک سوال پڑھے اگر اس نظام ہدایت الہیہ کے مطابق انسان نہ چلے تو کبھی کبھی اس خوش خیالی میں کہ میں اچھا انسان ہوں, بدترین انسان بن جاتا ہے. بدترین انسان, کیونکہ نظام الہی کے مطابق نہیں چلتا. آج کے زمانے کی بھی کچھ مثالیں میرے پاس ہیں, قدیم زمانے کی مثالیں بھی ہیں میرے پاس. آج کے زمانے میں مثلا خودکش اخباروں کی شہرت بڑے عروج پہ ہے نا. پارکوں میں, مارکیٹس میں, پبلک مقامات پر, مذہبی مقامات پر, مساجد میں یہ بم باندھ کر جاتے ہیں. بم کے بلاسٹ ہونے کے ساتھ وہ خود بھی بلاسٹ ہو جاتے ہیں, خود بھی چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کیا دیوانے کی ہے؟ غور کریں. غلط فہمی میں ہیں. کون سی غلط فہمی؟ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ ملک امریکی ڈکٹیشن کے مطابق چلتا ہے, ہم ان کے ساتھ براہ راست اگر نہیں لڑ سکتے ہیں تو ان کی ڈکٹیشن کے مطابق جو ملک چلتا ہے اس کے خلاف تو لڑے, اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو دین کی خدمت ہوگی, اور اگر اس طرح سے ہم دین کی خدمت کریں گے تو مرتے ہی کئی ہوڑیں ہمارے استقبال کو تشریف لائیں گے. غلط فہمیاں دیکھ لو, غلط فہمیاں خطرناک. میں اس سے کہہ رہا ہوں نظام ہدایت الہیہ سے آؤٹ جب انسان ہوتا ہے تو اس کی عقل ختم, اور یہ غلط کام کو اچھا سمجھ کے کرنے لگتا ہے.
ہے اور خیال کرتا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہوں، بڑا اچھا آج کے زمانے کی مثال ہے نا، گزشتہ زمانوں کی مثال گلشن پیغمبر کو ناراض کر گئے یہ لوگ اور خود کو مسلمان سمجھ گئے۔ حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر عصر کے وقت سجدے کی حالت میں زین فرض سے زمین پہ آئے ہیں، اتنے زیادہ زخمی ہیں، قدم یعنی بدن میں جگہ جگہ تیر پہ بستر ہیں، اور زمین پہ آئے تو سجدے میں گئے، اور سجدے ہی کی حالت میں اللہ سے ہم کلام ہیں۔ اس دوران علی یعنی حسین ابن علی کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ کوئی دشمن قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، آتا تھا لیکن قریب آنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ابھی اٹھے گا تو ہم کیا کریں۔ کسی شخص نے کہا کہ میں جا سکتا ہوں اور میں پتہ چلا سکتا ہوں کہ حسین ابھی زندہ ہے یا نہیں، کہا جاؤ، اس کو بھیجا گیا، اس معلوم کو قریب آیا حسین ابن علی کے تھوڑا سا قریب آنے کے بعد کہا حسین تو ابھی اس حال میں بیٹھا ہوا ہے جبکہ خیمگاہ کی طرف حملہ ہو چکا ہے۔ یہ غیرت مند انسان یعنی غیرت مندوں کا سردار حسین جب اس نے سنا خیمگاہ کی طرف حملہ ہوا ہے تو کوہنیوں کے بل زور دے کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا ارے میں زندہ ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، میرے زندہ ہوتے ہوئے خیموں کی طرف نہ جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا یا اعلیٰ ابی سفیان، اے ابو سفیان کے پیروکاروں، اگر تم میں دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو انسانیت تو ہونی چاہیے، مقابلہ مردوں سے کیا جاتا ہے، خواتین سے نہیں کیا جاتا۔ یہ امام حسین ہے نا، امام حسین علیہ السلام، مردوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے، خواتین سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حضرت امام حسین سجدے کی حالت میں ہیں دیر تک، اور اشقیاء اس فکر میں ہیں، اس خوف میں ہیں کہ کس طرح سے ہم مقابلہ کریں، یہ لوگ ابھی قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ شجاعت کا یہ عالم ہے، آخر حیدر کرار کا بچہ ہے، حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ جب آپ حملہ کر رہے تھے، گھوڑے پہ تھے، حملہ کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ جہاں جس سمت میں ذوالفقار رہتے بڑھتے تھے، سامنے سے اس طرح سے بھاگ جاتے تھے جیسے آتے ہوئے کسی شیر کو دیکھ کے بکریوں کا ریوڑ بھاگ جاتا ہے، اس طرح سے بھاگ جاتے تھے۔ کبھی دائیں طرف حملہ کرتے تھے، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے تھے، جہاں سے حملہ کرتے تھے یہ سامنے سے بھاگ جاتے تھے، مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تو عمر سعد نے ایک مرتبہ، عمر سعد امام حسین کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ حیدر کرار کے فرزند ہیں۔ اس کے بعد کہا واللہ ان قلب ابیہ بین جنبیہ، اس کے سینے میں علی کا دل ہے، جس طرح وہ قتال العرب ہے اسی طرح سے یہ بھی قتال العرب ہے۔ لہذا ان کے قریب یعنی انہیں گھیر لو، مقابلہ کر لو، چاروں طرف سے مقابلہ کرو، اور جس کے پاس جو اسلحہ ہے استعمال کر لو، تب تم انہیں شکست دے سکتے ہو، اس کے بغیر شکست نہیں دے سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت ابا عبداللہ حسین کو محاصرے میں لے لیا، محاصرے کے باوجود بھی حضرت جب تلوار لے کے کسی سمت میں جاتے تو اس طرف خالی ہو جاتا تھا اور فوراً وہ جمع ہو جاتے تھے۔ اس کیفیت میں حضرت نے کب سے کب تک صبح کریں، صبح عاشور سے جنگ شروع ہوئی ہے اور عصر تک یہ جنگ چلی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، پانی بھی لاتے ہیں، اور ایک بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ حسین ہیں کہ جس نے تمام اصحاب کی لاشیں خود اٹھا کے مقتل سے خیمگاہ تک لائے تھے، اور مقتل اور خیمگاہ کے درمیان آپ بھی ابھی عراق جائیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھ لیں، پوچھ لیں کہ امام حسین کے خیمے کہاں لگے ہوئے تھے۔ مقتل کی درخواست ایک اچھا خاصا فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کم از کم 72 مرتبہ یا 71 مرتبہ طے کیا ہے کم از کم، اس سے کہ جاتے تھے لاشیں کو اٹھا کے لاتے تھے، پھر جاتے تھے لاشیں کو اٹھا کے لاتے تھے۔ کون؟
جو پیاسا ہے، اور وہ بھی عراق کی گرمی میں، عراق کی وہ شدید گرمی میں جو 3 دنوں کا پیاسا ہے، اس کی قوت کا اندازہ لگائیں کہ اس طرح سے لاشوں کو لاتے رہے ہیں، اور اب آخر میں جب تنہا رہ گئے تو خود میدان میں جاتے ہیں، اور جب میدان میں جاتے ہیں تو اس طرح سے لڑتے ہیں۔ اندازہ کر سکتے ہیں حسین کی شجاعت کا، کس شجاعت کے مالک تھے حضرت ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما دام حسين